نہیں ہے۔ ایک بچی نے مزید کویشچن کیا تھا کہ اگر ایک چیز ہے اس کے پاک یا ناپاک ہونے کا اندازہ کیسے لگائیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، کیسے اندازہ لگائیں؟ دیکھیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے۔ جتنی بھی نجاستیں ہیں، نجاست غلیظہ ہیں، نجاست خفیفہ ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پتا ہوگا کہ نجاست ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نجاست کے ساتھ وہ نماز کو ادا کر لے تو نماز برباد ہو جائے۔ اس لیے ایک تو یہ نجاستوں کی معرفت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں، غلیظہ کون کون سی ہیں، خفیفہ کون کون سی ہیں، کتنی مقدار میں لگ جائیں تو اس کا صاف کرنا فرض، کبھی واجب کبھی سنت ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو تو بالکل آپ نے اس کو ناپاک ہی کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فی نفسہ ہی پاک ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان میں ناپاکی شامل ہو گئی ہو۔ تو اب اگر کوئی فی نفسی ہی چیز ناپاک نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ پانی سامنے آیا، پتہ نہیں ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک، باہر کے ملک سے، یورپ کنٹری سے کوئی صابن آیا مثال کے طور پہ، اب ہمیں نہیں پتہ یہ پاک ہے ناپاک، کوئی دوا سامنے آئی، اب دوا یہ پاک ہے یا ناپاک اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کا شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک شرعاً اس میں ناپاکی کی ملاوٹ کا ثبوت نہ ہو جائے اسے پاک ماننا لازم ہے، کہ اصل پاکی ہے، ناپاکی بعد میں لاحق ہوتی ہے۔ تو اب یہ ناپاکی کا ثبوت کیسے ہوگا؟ یہ تین طریقوں میں سے ایک سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے سامنے ناپاکی کو اس میں ملتے ہوئے دیکھا ہو تو یہ ناپاک کہلائے گا۔ نمبر دو، کوئی عادل شخص، عادل سے مراد متقی، پرہیزگار، نمازی، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہو اور باطنی لحاظ سے بھی وہ بالکل گناہوں سے بچتا ہو، یہ اگر خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز میں ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کے قول کا یقین کرنا واجب ہے اور اس کو ناپاک ماننا واجب ہے۔ دوسری چیز، تیسرا یہ کہ خود اگر بالفعل وہ کوئی پروڈکٹ ہے تو کمپنی نے لکھ دیا ہو کہ اس میں یہ ناپاک جز بھی ملا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک معرفت کا ذریعہ ہے۔ تو ان ذریعوں سے اگر پتہ چل جائے تو ہم اسے ناپاک قرار دیں گے، لیکن اگر ایسے ان تینوں ذرائع سے پتہ نہ چلے تو اسے پاک ماننا ہی لازم ہے اور وہ چیز پاک ہوگی۔ ہم اس میں اپنے اندازے سے یا تقوی کا مظاہرہ کر کے کہ چلو جی احتیاط کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو، اندازے سے، تقوی سے، پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کسی چیز سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو ناپاک قرار دے سکتے ہیں؟ ناپاک قرار نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک باہر سے صابن آتا ہے، آپ کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سور کی چربی ملا دی گئی ہو، آپ احتیاطاً رک گئے، اس کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ تقوی پرہیزگاری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کو استعمال کرنا حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ بیجا آپ نے حکم لگایا اور زیادتی ہے، اس لیے کہ آپ ثابت کریں اس میں ناپاکی ہے۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، کسی عادل شخص نے خبر دی، یا آپ وہ کمپنی نے اس میں لکھا کہ ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، جب تینوں ذرائع سے نہیں ہے تو خالی آپ اپنے اندازے سے کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔